بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، آپ سبھی نے لفظ بیت المعمور تو ضرور سنا ہوگا، لیکن بیت المعمور کیا ہے اور کہاں ہے یہ صرف چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ بیت المعمور کیا ہے یا کہاں واقع ہے، اس کے علاوہ بیت المعمور اور بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا آپس میں کیا تعلق ہے اور یہ آپس میں کس قدر مشترک ہیں، بیت المعمور کے امام کون ہیں، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم آج بیان کریں گے۔ جس طرح دنیا میں خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا طواف کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی عرش الہی کے نیچے اللہ تعالیٰ کے ایک گھر موجود ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ بیت المعمور فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے جہاں پر فرشتے طواف کرتے ہیں۔ یہ انسانوں کی پہنچ سے بہت دور ہے کیونکہ یہ ساتویں آسمان پر ہے۔ بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کے سیدھ میں ساتویں آسمان پر واقع ہے، جس کے گرد ہر وقت ہزاروں فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتے بیت المعمور میں ایک مرتبہ طواف کر لے اس کی قیامت تک پھر باری نہیں آتی۔ بیت المعمور کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال پہلے فرشتوں نے کی۔ جس طرح کی تفسیر قطبی میں لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی سے فرشتوں نے کہا کہ انسان تو تخلیق کے بعد زمین میں فساد برپا کرے گا اور موت خون ریزی ہوگی، جس پر اللہ تبارک تعالی نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، فرشتے یا گمان کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو گیا ہے۔ اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے نیچے طواف کرنے لگے اور اللہ پاک کی تسبیح بیان کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر رحمت نازل فرمائی اور اپنے عرش کے نیچے خوبصورت اور حسن جمال والا گھر تعمیر کیا جو فرشتوں کے درمیان اور بیت المعمور کے نام سے متعارف ہوا۔ دوستو، معراج شریف کی ایک طویل ترین حدیث میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ ساتویں آسمان پر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے ٹیک لگائے دیکھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ آسمان پر اللہ کا گھر ہے۔ جس طرح زمین پر خانہ کعبہ کی فضیلت ہے اور اس کا طواف کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح آسمان پر بھی بیت المعمور کی فضیلت ہے۔ بیت المعمور کا طواف 70,000 فرشتے صبح کو اور 70,000 فرشتے شام کے وقت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار اس کا طواف کر لے اس کی دوبارہ باری قیامت تک نہیں آتی۔ ہر روز فرشتوں کی ایک جماعت اپنے مخصوص امام کے ساتھ بیت المعمور کا طواف صبح اور شام کے وقت کرنے آتی ہے۔ اس تمام فرشتوں کی عبادات اور تسبیحات کا ثواب اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ میں تقسیم فرما دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اہل آسمان کے مؤذن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں اور اس کے امام میکائیل علیہ السلام ہیں جو انہیں بیت المعمور کے نزدیک امامت کراتے ہیں۔ آسمانوں کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تعالی اس کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اب اس روایت سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ فرشتے ثواب کی ضرورت مند نہیں، وہ تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے عبادات سر انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کی عبادات کا ثواب اور انعام بطور اکرام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا ہے۔ اس روایت کو مسند الفردوس میں روایت کیا گیا ہے جو امام دیلمی کی حدیث کی کتاب ہے۔ دوستو، معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور پر کچھ فرشتوں کو قیام کی حالت میں دیکھا
تو کچھ فرشتوں کو رکوع کی حالت میں دیکھا جبکہ کچھ فرشتوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ فرشتے قیام، رکوع اور سجدے کی حالت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ روایت کے مطابق بیت المعمور کے امام حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں۔ ایک مقام پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ آسمان میں ہے، اسے سراہ کہا جاتا ہے، یہ کعبۃ اللہ کے ٹھیک اوپر ہے۔ جس طرح زمین کا کعبہ حرمت کی جگہ ہے، اسی طرح بیت المعمور آسمانوں میں حرمت کی جگہ ہے۔ ہر روز اس میں 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، لیکن فرشتوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے جو آج گئے ان کی باری قیامت تک دوبارہ نہیں آتی۔ قرآن مجید میں بھی سورہ طور کی آیت نمبر 4 میں بیت المعمور کا ذکر ہوا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے 5 قسمیں کھائی ہیں، جن میں سے ایک قسم بیت المعمور کی بھی ہے۔ لہذا ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، قسم ہے طور کی اور کتاب کی جو کھلے ورق میں لکھی ہوئی ہے، اور بیت المعمور کی اور بلند چھت کی۔ دوستو، بیت المعمور اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے حوالے سے یہ بات یہاں واضح کر دیں کہ آخر بیت المعمور کے ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کی تعمیر کیوں کی گئی؟ تو دوستو، آسمان و زمین کے بعد جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی غلطی کی وجہ سے جنت سے زمین پر بھیج دیا تو 300 سال تک وہ اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے رہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ لہذا 300 سال بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حوا سے کہنے لگے کہ آسمان پر تھے تو اللہ پاک کا گھر یعنی بیت المعمور دیکھتے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ جیسے آسمان پر فرشتوں کا کعبہ ہے، بالکل اسی طرح زمین پر بھی کعبہ ہو، اور جس طرح آسمان پر فرشتے طواف اور حج کرتے ہیں، اسی طرح ہم بھی یہاں پر طواف کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا جب حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر بیت اللہ موجود ہونے کی خواہش ظاہر کی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا علیہ السلام کی طرف بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ میرے لیے بیت المعمور کے مطابق زمین میں ایک گھر بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک لکیر کھینچی اور وہاں پر اپنا پر مار کر بنیاد ڈال دی، جس کو ملائکہ نے 5 پہاڑوں کے پتھروں سے بھر دیا۔ جب یہ بن گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق کو جو کہ زمین میں رہتے ہیں حکم دیا کہ اس کا طواف کرو، جس طرح آسمان والے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ سب سے پہلے انسان ہیں اور یہ زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کا حج فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کی سورہ العمران میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی کا پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا، وہ مکہ میں ہے جو تمام دنیا کے لیے برکت والا اور ہدایت والا ہے۔ بیت المعمور بڑی فضیلت اور برکتوں کا مالک ہے۔ یہ وہی بیت المعمور ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ فرشتوں کے طواف کا اور انبیاء اکرام علیہ السلام کا مسکن ہے، اور زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے موجود ہے اور قیامت تک ایسے ہی موجود رہے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خانہ کعبہ کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ لبيك اللهم
لبيك لبيك لا